اس حج کے موقع پہ پھر کیونکہ تمام امت مسلمہ کے لوگ موجود تھے اور کافی بڑی تعداد تھی، اور اس خطبے کو اس وجہ سے بھی ایک خصوصیت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ حضور کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ حضور ویسے تو واعظ و نصیحت فرماتے رہتے تھے گاہے بگاہے، جب بھی کوئی بات ضرورت پیش آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرما کے حضور صحابہ سے بات کر لیا کرتے تھے، ان کو واعظ کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اس خطبے کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے کہ تمام صحابہ وہاں تھے، اور اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے کہ دیکھو حضور 8-7 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو پھر حضور کو واپس بھیج دیا گیا تھا، اور پھر حضور آئے، مکہ کو فتح کیا، تو پھر حضور نے اپنے سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ مل کر کے پھر حج کا ایک فریضہ انجام دیا، حضور نے حج کیا، تو اس وجہ سے پھر اس خطبے کو بھی اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر حضور کو تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ میرے نبی آپ کی زندگی کے آخری لمحے ہیں، آخری سال ہے، تو پھر اس وجہ سے بھی اس خطبے کو کیا ہے، اہمیت حاصل ہے کہ حضور کو پتہ تھا اب اس دنیا میں رہنے کا وقت کم ہے، اذان ہو۔ تو اس خطبے کو پھر ان باتوں کی وجہ سے کیا ہے، اہمیت حاصل ہے کہ حضور کی زندگی کا آخری وقت تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد حضور کے پاس موجود تھی کہ دیکھیں مکہ میں تو تھے ہی بہت کم لوگ جو مکہ کو چھوڑ کے مدینہ گئے۔ اب ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بدر کی جنگ میں 313 لوگ تھے، احد کی جنگ میں 1000 ہو گئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 تھے جو حضور کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو 10,000 تھے، حنین کے موقع پر گئے تو 12,000 صحابہ کرام تھے، موتا کی جنگ میں گئے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30,000 ہو گئے تھے۔ تو لیکن جب خطبہ حجت الوداع کا موقع آیا اس وقت صحابہ کی تعداد 1,44,000 ہو چکی تھی، یعنی اتنے زیادہ ہو چکے تھے۔ پھر ان کو حضور نے خطبہ دیا، ان کو واعظ و نصیحت فرمائی، اور ان سے فرمایا صحابہ جو اللہ نے مجھے دین تمہارے تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، کیا میں نے تمہارے تک وہ دین پہنچایا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا فرمایا ہے۔ تو حضور نے پھر انگلی اشارے کیا آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا میرے اللہ گواہ رہنا، اب میں نے تیرا دین ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، اے صحابہ اب غائبین تک پہنچانا آپ کا کام ہے، میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، اب آگے لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر آج ہم جو بیٹھے ہیں تھوڑا سا اسلام کا لبادہ اوڑھ کے، یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے تک دین پہنچا گئے، وگرنہ مسجد نبوی میں اور روزہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں اگر کوئی ایک نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے یہ والی فضیلت کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ پشاور میں صحابہ کی قبریں، سرگودا میں صحابہ کی قبریں، سندھ سارا کا سارا کراچی صحابہ کی قبروں سے بھرا پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو حضور نے پھر فرما دیا تھا اب یہ دین پہنچانا ہے لوگوں تک۔ تو پھر صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب دے گی، صحابہ نے فرمایا پھر حضور کی حکم کو آگے لے کر کے جانا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اگر تم کہو کہ تمہیں اللہ چاہیے کہ جنت چاہیے، تو ہم کہیں گے ہمیں اللہ چاہیے، اللہ مل گیا تو جنت مل جائے گی۔ تو صحابہ نے فرمایا حضور کی بات پوری ہو گئی تو 1,00,000 نہیں کئی لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے گا، اور ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی رضا کی ضرورت ہے۔ تو اس وجہ سے پھر اس خطبے کو اہمیت حاصل، اور اسی خطبے کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے خطبہ حجت الوداع ادا فرمایا، اور حضور نے پھر ہر ایک بات کو واضح کیا۔ کئی نکات ہیں اس خطبے کے، نہیں
کئی نکات ہیں اس خطبے کے، اور حضور نے اسی خطبے میں پھر صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ تقوی والے کا ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارا مقام اللہ کے ہاں بلند ہو تو پھر تم تقوی اختیار کرو۔ اور اسی موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہاں سے جب میرے نبی واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 83 دن بعد یہ جو آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، اور اس کے 83 دن بعد حضور دنیا سے چلے گئے۔ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، 83 دن حضور باقی رہے، اس کے بعد حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضور دنیا سے چلے گئے۔ اس لیے اس خطبے کو جو ہے نا جی پڑھنا چاہیے، اور اس خطبے کے اندر بہت کام کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ آخری وقت میں جاتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے لوگوں، میرے صحابہ، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ ایک یہ میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کے ساتھ اگر اپنا رشتہ جوڑ لو گے تو تم کبھی بھی ناکام نہیں۔ اور پھر فرمایا دوسرے نمبر پہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہمارا باپ مر رہا ہو اور ہمارا باپ مرتے ہوئے ہمیں بلائے اور بلا کر کے کہے بیٹا یہ کام ضرور کرنا، اللہ کی قسم ہم جان تو کٹوا دیں گے، اس بات سے نہیں مڑیں گے کیونکہ میرا باپ نے مرتے ہوئے مجھے یہ بات کی ہے۔ بچے، ماں باپ، رشتہ دار ان باتوں پہ پھر کہتے ہیں آگے اب کوئی اور بات ہے ہی نہیں، ہمارے ابا جان یہ کہہ کر کے گئے تھے، وہ تو ابا ہے اور یہ پوری جہان کا سردار ہے۔ تو حضور نے فرمایا ایک تو قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا، اور دوسرا فرمایا اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت ابو بکر ڈانٹ رہے تھے اپنے غلام کو، حضور پیچھے سے سنتے آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جتنا تو چاہتا ہے کہ تیرا اللہ تجھے جتنی دفعہ معاف کرے، ابو بکر اس سے بھی زیادہ تو اپنے غلام کو معاف کر۔ پر آج ہم لوگ جس کو دیکھیں نا وہ کہتے ہیں پانی جانتا ہی ادھر ہے جیڑی جگہ نیوی ہو، جیڑا جو پڑوسی کچھ نہ کہتا ہو نا، یا کوئی بیچارہ یہ ہو، وہ اگر تھوڑی سی بات کر لے نا تو دیکھو چڑھتے ہی کیسے ہیں ان کے اوپر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے وہ۔ صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے پوچھا حضور کون ہے وہ بدبخت؟ آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ اور آج پڑوسی ہم سے تنگ ہے۔ ایک بزرگ تھے، باتوں سے باتیں یاد آتی، ایک بزرگ تھے، اور یہ بھی یاد رکھو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو کھل کے بولتا ہوں، میں اوپر لڑکیوں سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں، نہ انہیں کچھ بتاتا ہوں، بس بک والا بتایا سمجھایا اور نیچے آ جاتا ہوں فوراً۔ اگر آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے تو 10 سے 15 منٹ پڑھا کے تو میں نیچے آ جاتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ہر بات جو ہے نا جی بندہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ والوں کے گھر ان کے گھر چوہے بہت تھے، ادھر چوہا جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ آئے انہوں نے کہا حضرت یہ کیا تماشا ہے اتنے چوہے؟ انہوں نے کہا بس یہ ہے یار۔ تو ہمارے گھروں میں پہلے تو چوہے آتے نہیں ہیں، مہنگائی اتنی ہے، چوہے اب چوہے ہے ہی نہیں، مہنگائی اتنی ہوگی بھائی ٹماٹر تو 200 روپے کلو، تو اگر آ بھی جائے مار کے پھینکتے کدھر ہے؟ پڑوسیاں نے دروازے دے کے لے مار۔ گند بھی پھینکنا ہو نا، گند اما کہے نا بچے نو چھوٹے نو، یا آپ لوگوں کو رات کے وقت اگر کہا جائے نا یہ گند پھینکو، کباڑیاں نے دروازے چلے یہ لو۔ اور مسجد میں میرے پاس ایک نمازی کہتا 4 دن ہو گئے نے
کوئی بندہ رات نو ساڈے بوئے دے اگے رکھ جانا ہے گند، ذرا کیمرے چیک کرو مسجد والے، وہ چیک کیے تو وہ واقعی کوئی لڑکا تھا، وہ ان کے ادھر سے آتا تھا بڑی دور سے، ادھر سے آ کے ان کے گھر کے سامنے رکھ کے چلے۔ یہ تو حالات ہے، تو پڑوسی تو تنگ ہونے ہی ہونے۔ تو ان کو اس بندے نے کہا حضرت میں آپ کو ایک بلی رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا بلی ان چوہوں کو کھا جائے گی، یا جو باقی اگر کوئی بچ بھی گیا وہ ڈر کے باہر نکل جائے گا بلی کے ڈر سے۔ انہوں نے کہا باہر نکل کے کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا کسی کے گھر چلا جائے گا۔ تو بزرگوں نے فرمایا کسی کے گھر جا کر کے جو کسی کو تکلیف دینی ہے تو میرے گھر میں ہی ٹھیک ہے، کہ بلی کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ باہر جا کے ہی تو کسی کے گھر میں جا کے ان کو نقصان ہی پہنچائیں گے نا، تو میرے گھر میں ہی ٹھیک ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ جو کسی کا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ وہ تربیت تھی جو حضور نے امت کو دی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا۔ اور حضور نے پھر خطبہ حجت الوداع میں ایک ایک چیز اس خطبے میں بیان فرمائی کہ میرے صحابہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنا، پڑھنا، اور میری اہل بیت سے محبت کرنا، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ تو اس لیے اس خطبے کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اگر موبائل پہ بھی سرچ کریں گے گوگل پہ تو وہ آ جاتا ہے، سننے والا نہیں پڑھنے والا لکھا ہوا، گوگل پہ آپ سرچ کیجئے گا کہ خطبہ حجت الوداع حضور کا آخری خطبہ کون سا تھا، اور وہ پورا اردو میں آ جاتا ہے، 2-3 پیج کا ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، تقریباً 40 سے 45 نکات بنتے ہیں۔ تو وہ آپ ضرور پڑھیں، اس کے پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے کہ ہمارے نبی نے کیا یہ فرمایا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جی دیکھیں، ہر کسی کا اپنا اپنا یہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے اوقات میں بھی بڑی برکت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں بڑی برکت ڈالی، اور حضور کا فرمان ہے تم قیامت کے جتنا قریب جاؤ گے وقت اتنا تیزی سے گزرے گا۔ اور یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، فرمایا قیامت کے قریب سال مہینوں جیسے لگیں گے، مہینے ہفتوں جیسے لگیں گے، ہفتے دنوں کے برابر لگیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر لگیں گے۔ اور آج یہی نہیں کہتا ہر کوئی یار مہینہ جانا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ ابھی رمضان آئے گا تو لوگ کہیں گے یار ایسے لگتا ہے کہ رمضان ابھی گیا اور آ گیا۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور آج وہی ہے کہ قرب قیامت وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت لوگوں کے وقتوں میں برکت ہوتی تھی۔ ایک امام صاحب کے بارے میں آتا ہے، میرے خیال سے غالباً امام شافعی ہے یا کسی اور کے بارے میں آتا ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک شروع کرتے تھے، مغرب کی نماز سے پہلے 30 سپارے پڑھ لیتے تھے۔ سمجھ آئی؟ اب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا جی بس پڑھی، نہ ہمارے سرگودا میں ایک قاری صاحب حافظ صاحب گزرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے نا، کبھی ان کے ساتھ ختم پڑھنے جاتے تھے تو آدھے گھنٹے کا ختم ہوتا تھا، تو آدھے گھنٹے میں حافظ صاحب 14 سپارے پڑھتے تھے، 14-15 سپارے نو حافظ صاحب پڑھ لیتے تھے، اگو اسی منڈ چھڈیا، بس جڑا مریا اگے ادھر ثواب ملے یا گناہ جو مرضی، ساڈے اگے چاولاں دی پلیٹ رکھ دو۔ سمجھ آئی؟ تو وہ بابا جی اتنا یعنی یہ اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، وہ بتایا ہے نا، وہ ایک حافظ صاحب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں نا، ہاں بھائی تمہارے کتنے سپارے ہو گئے ہیں تراویحوں میں؟ تو حافظ صاحب ملے نا، وہ اب کچھ نمازیوں کو تھوڑا سا، وگرنہ سارے چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر مساجد میں اب تھوڑا سا شہروں میں آ گیا، وگرنہ بس یہی پتہ لگتا ہے وَلَضَّالِّينَ آمین، بس آگے پھر اللہ اکبر، وگرنہ منزل کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ وہ آپس میں ملے نا، 2 نمازی آپس میں، انہوں نے کہا ہاں بھائی تمہارے کتنے سپارے ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے تو 15-16۔ لیکن آپ کے کتنے کے سانو سپارے نہ نہیں پتہ، بس ہے پتہ ہے باندھ پہ پہنچ گئے ہیں۔
یعنی وہ حافظ صاحب نے پورا مہینہ ان کو سنائی سورۃ رحمان ہے. وہ کہتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. وہ پیچھے والے نمازیوں کو یاد ہو گیا بان بان. انہوں نے کیا میں سن میں نہیں پتا کتنے سپارے ہو گئے, بس اسی بان تے پہنچ گئے. تو آج کل تو یہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو پہلے وقت کے لوگ تھے وہ قرآن کو بات ترجمہ اور بڑی ترتیب کے ساتھ کیا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیں یہ جناب آئے ہوئے ہیں جی, کدھر آئے ہیں؟ چلو ماشاء اللہ, ہمارے لیے بھی دعا کرنا. اب تو بھائی اس نے ادھر ہی ایسا بتایا ہے, ٹھیک ہے, بہتر ہے, اچھی بات ہے. تو یہ وغیرہ, اور اسی طرح آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کئی اللہ والے. امام مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے, رمضان آ گیا تو لوگوں نے کہا, جو جیل کے قیدی تھے انہوں نے کہا آپ تراویح تو چلو پڑھیں گے, تو حافظ ہی نہیں ہے کوئی. اور مولانا اعظم طارق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ وہیں تھے. آپ نے فرمایا یار چلو کچھ کرتے ہیں. حافظ نہیں تھے, روزانہ کا ایک سپارہ حفظ کرتے تھے اور تراویح میں سنا دیتے. 30 دن گزرے اور قرآن بھی ختم ہو گیا اور آپ حافظ بھی بن گئے. سمجھیں, ایسے بھی لوگ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے فرمایا, امام مالک ہے میرے یہاں, کہ بیٹا مجھے گھر کے اس کونے میں دفن کرنا. بچوں نے کہا ابا جان کیوں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے 60,000 دفعہ قرآن پاک مکمل کیا. ایسے بھی لوگ تھے دنیا میں. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے 3 دن میں قرآن حفظ کیا, 10 سپارے روز کے. حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 7 دن میں قرآن پاک کی حفظ کیا. سمجھے, تو ایسا بھی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو جو ہے نا, اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان ہے, جو پڑھے گا, جو پڑھنا چاہے گا اس کے لیے بہت آسان ہے. جو نہیں پڑھے گا دور دور سے دیکھے گا تو وہ پھر یہی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور یہ ارشاد فرمائیں گے قیامت کے دن ضرور, کہ دیکھو ہر چیز کرتے تھے, سارا کچھ ہوتا تھا, صرف قرآن پڑھنے کا وقت نہیں تھا, یا وقت نہیں تھا تو نماز کا وقت نہیں تھا, باقی تو سب تھا. شادیوں پہ بھی گئے, مہندی پہ بھی گئے, مسجد نہیں آئے, بارات پہ گئے, مسجد نہیں آئے, ولیمے پہ گئے, مسجد نہیں آئے, برتھ ڈے پہ گئے, مسجد نہیں آئے. بیٹا, اور وہ بھی اس نے لیا, چیز لینے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا جا آ جاؤ, آ جاؤ چلے. اب بچہ ادھر ہی, اب اس نے پھر بلایا جا آ جاؤ, ہلما آؤ, نہیں آیا وہ. اب اس نے غصے سے کہا حیا حیا, جلدی کرو. اب جب اس نے انداز تبدیل کیا تو اب وہ بچہ دوڑا کہ اب اس کے بعد جو ہے نا جی, حیا کے بعد اب کوئی بات نہیں ہے, وگرنہ مار پڑے گی. ٹھیک ہے, حیا. اب وہ حیا کا انداز ایسا تھا کہ وہ دوڑا ہوا آیا, اور یہاں مؤذن روزانہ 5 دفعہ کہتا حیا علی الصلاۃ, ہم پھر بھی نہیں جاتے. کہ حیا کے بعد تو کوئی انتہا رہتی نہیں ہے. ایک بچہ اپنے باپ کی بات کو سمجھ رہا ہے کہ اب حیا کے بعد اب نہیں رکنا ادھر, وگرنہ جوتے پڑیں گے. اور مؤذن روز 5 دفعہ کہتا ہے حیا علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کی طرف. اور اس انداز کو سمجھنے کے بعد بھی نہیں جاتا. سمجھنے, یہ ہنسنے والی بات نہیں تھی, یہ بڑی عجیب دل پہ لگنے والی بات. اس لیے نماز, قرآن, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ساری چیزیں جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ نے بس ایویں پیدا کر دی ہیں اور جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے چل رہا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی ہے, یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے لیے دی ہے. ایویں نہیں بس ٹھیک ہے آئے اور گئے چلے گئے, وقت گزر رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
اللہ نے خود فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے یہ ساری چیزیں ایویں بے فائدہ بنا دی؟ وانکم الینا، تم سب نے میری طرف لوٹ کر کے آنا ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ اور پھر اس انسان کو کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا، کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا کہ تو میرے لیے بن، تو میری عبادت کر، تو میرے سامنے جھک، تو اپنی ہر چیز کو میرے سامنے رکھ، پھر ساری چیزیں تیری ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو بنایا، اللہ چاہتے تو اللہ نے ایک ترتیب رکھی، اللہ چاہتے تو اللہ تو صرف کن کہنے کے محتاج بھی نہیں ہے، وہ ارادہ کرتے ہیں چیز وجود میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک ترتیب سکھانے کے لیے کہ اس ترتیب کے ساتھ چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ 6 دنوں میں، 7 دنوں میں بھی آتا ہے 6 دنوں میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان تمام کو 6 دنوں میں۔ لیکن احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن بنایا، مٹی کو ہفتے کے دن بنایا، اتوار والے دن پہاڑ بنائے، اتوار والے دن پہاڑ بنائے، سوار کے دن اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے، منگل کے دن جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں ہیں ان کو منگل کے دن بنایا، بدھ کے دن نور بنایا، جمعرات کے دن اللہ نے جانور بنائے، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہ نے آدم کو بنایا۔ سمجھ آئیے؟ تو اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہوگی، ترتیب سے چلو گے بہتر رہو گے۔ تو ترتیب کے ساتھ انسان چلے، اپنے ہر کام کو وقت پر کرے، وقت پر چلتا رہے، تو اس لیے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں۔